علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، سلسلہ ضبط کتاب فقہ الحوض باب الحج میں سے درس نمبر 7 ہے۔ اس میں کل آپ لوگوں نے یہ درس پڑھ لیا کہ محرم حج کے لیے کون کون سی چیزیں احرام کی حالت میں حرام۔ ہاں جی، آج کے درس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ محرم حج کے لیے احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ اس مکروہ کے حرام چیزوں کے ارتکاب کریں تو اس میں بعض جگہوں پر آپ کا حج سے باطل ہو جاتے ہیں، بعض جگہوں پر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے تفصیلات بعد میں آ جائیں گے۔ لیکن جو چیزیں مکروہ ہے حج احرام کی حالت میں، ان کے ارتکاب کے سامنے آپ کا حج باطل نہیں ہوگا، عمرہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اس کے ثواب میں ضرور کمی آئے گا۔ تو مکروہ چیزیں فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ الْإِحْرَامُ، احرام نے پہلے کہا تھا نا سفید لباس میں ہونا چاہیے، ابھی فرماتے ہیں مکروہ احرام جو ہے پھر غیر علاوہ سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کلر میں احرام پہننا یہ مکروہ ہے، یعنی اس میں نہ نہیں پہننا چاہیے۔ اگر پہنیں گے پھر بھی تو آپ کو ثواب میں کمی آئے گا، مطلب یہ وفی ثیاب الوسخۃ، اسی طرح دھوئے بغیر میل کچیل والے کپڑے میں دھونا وہ بھی آپ کے لیے جو ہے مکروہ ہے۔ وفی المعلمۃ، معلمہ یعنی کہ نقش و نگار والے خط والے سادہ کپڑوں میں چاہیے سفید، اس میں مختلف خط وغیرہ سے یا خطوط مختلف نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں جی، لہٰذا وفی المعلمۃ، نقش و نگار والے خطوط والے سفید کپڑا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا سفید کپڑا ہونا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ والحناء للزینۃ، اور مہندی لگانا زینت کے لیے، ہاں یہ بھی مکروہ۔ والنقاب للعورت، یعنی خواتین کو چہرے پہ مکمل نقاب کرنا مکروہ، پہلے کہا تھا چہرے کو کھول کے رکھنا چاہیے، ہاں یہ پورا چہرے کو کھول کے رکھنے کا حکم ہے جو چہرے کا حکم ہے، ہاں جی۔ لیکن اگر کہا تو وہاں تو ناک سے نیچے تک تھوڑا سا چادر کو لٹکا کے رکھیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز کہا تھا۔ تو اسی حکم کی روشنی میں ابھی مزید توضیح دے رہے ہیں، پورا چہرے کو جو ہے ڈھانپنا شریعت کے نزدیک کیا ہے، مکروہ ہے۔ ہاں جی، کچھ چہرے کے حصے کو ڈھانپے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن پورا چہرے کو ڈھانپنا مکروہ ہے۔ پورا چہرے کو ڈھانپنے کی تو ایسے یہ معلوم ہے کہ آپ پر حج کا حج باطل تو نہیں ہوگا، لیکن جو ہے آپ کو حج کے ثواب میں ضرور کمی آئے گا اگر ہم نے پورے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ ودخول الحمام، اس طرح حمام میں داخل ہونے یعنی ضرورت کے بغیر غسل کے لیے جانا حمام میں، ضرورت کے بغیر، ضرورت پڑے تو غسل کرنے، ورنہ ایسے شوقیہ غسل بار بار نہیں کرتے حرام۔ دخول حمام میں داخل ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ دخول حمام سے مراد ہے ویسے آگے نہ نکلنا نہیں ہے، مراد حمام میں مراد غسل کے لیے جاتے ہیں، نہانے کے لیے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو الگ بات ہے، ورنہ ایسے شوقیہ ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے بار بار احرام میں غسل کریں۔ احرام جب پہنا ہے، احرام سے پہلے غسل کرنے کا مستحب ہے، احرام کے بعد پھر بلا وجہ غسانے میں بار بار نہیں جانا ہے، نہیں نہانا ہے، ہاں جی۔ احرام اتارنے کے بعد پھر آپ کو نہانے کا حکم ہے، ضرورت پڑے تو پھر نہا سکتے ہیں۔ تو دخول الحمام، حمام میں داخل ہونا نہانے کے لیے، ہاں جی، یہ بھی مکروہ ہے بلا وجہ۔ واستعمال الریاحین، ہاں جی، خوشبو سونا، خوشبودار پھولوں کا سننا یہ بھی مکروہ ہے، خوشبو کی چیزوں سے۔ والاکتحال بالسواد، سیاہ کلر کے آنکھوں کو کالا کرنے والے سیاہ کلر جیسے ہاشمی سرما ہوتے ہیں وہ سیاہ کلر کے سرما لگانا، ہاں یہ بھی مکروہ ہے۔ والنظر فی المراۃ، اور آئینہ دیکھنا، ہاں جی، آپ جب احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا بھی آپ کے مکروہ ہے۔ آپ احرام پہنا ہو تو پہلے آپ نے جو دیکھنا ہے دیکھ لو، اب احرام پہننے کے بعد آئینہ کے سامنے کھڑا ہونا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ واللبس الخاتم، اور انگوٹھی پہننا لزینت، زینت کے لیے، عام طور پر زینت کے لیے پہنتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر کسی کی صحت کے لیے ضروری ہو، ہاں اگر کوئی حکیم بتاتا ہے تو پتھروں کی خاصیت بیان کرنے والے وہ اس صحت کی خاطر پہنا ہوا زینت مقصود نہیں ہے تو پھر اس کو منع نہیں کرتے۔ یہاں فرمایا لبس الخاتم لزینت کا، عام طور پر ویسے زینت کے لیے پہنتے ہیں وہ مکروہ۔ آگے فرماتے ہیں ولا باس، کوئی حرج نہیں ہے بحق الجسد، جسم کو اگر آپ کو خارج آ جائے تو جسم کو کھجانے سے کھجانا کوئی منع نہیں ہے، خارج آ جائے تو آپ خارج کر سکتے ہیں۔ والسواک، اور مسواک بھی آپ کر سکتے ہیں احرام کی عورت نے، لیکن ان دونوں صورتوں میں ایک شرط لگائے، معلوم یدمیا، جب تک خون نہ نکلے۔ مسواک سے
ہلکا کرنا چاہیے اور زور لگا کے کر کے خون نہیں نکالنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جسم کو آپ اتنا سختی سے کھجے خارج نہ کرے کہ خون نکلے، ہلکا آرام سے، مسواک بھی آرام سے، تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ پھر اگر اس طرح کریں تو پھر مکروہ ہو جائے گا۔ ویم بگے، اور اسی طرح آپ بندے مومن کو احرام کر لیے، مکروہات ختم ہو گیا، اب ایک سنت عمل بتا رہے ہیں، باعث ثواب عمل بتا رہے ہیں احرام کی حالت میں۔ وہ یہ یم بگے حاجی کو، چاہے عمرہ کرنے والے کو، چاہے جو عمرے کی حالت میں ہے، ہاں جی، ان یکثر من التلبیۃ، تلبیہ کے الفاظ کو، لبیک اللہم لبیک کے جو الفاظ ہیں اس کو جو ہے آپ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جب آپ احرام کی حالت میں اسی تسبیح کو کثرت سے پڑھیں، یہی آپ کا ورد ہے اللہ کی طرف سے۔ عقیب الصلوات، اپنے نمازوں کے بعد تلبیہ کو کثرت سے پڑھیں۔ وفی صعود علی العلم، کہیں بھی اوپر چڑھتے ہوئے، اوپر کہیں اوپر چڑھنا ہو، جیسے جہازوں میں سیڑھی پر اوپر چڑھتے ہیں، ایسے موقعوں پر، یا کہیں اور بھی اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں گھروں میں، اس وقت بھی والہبوط الی السفل، اور اترتے ہوئے نیچے کی جانب، جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں ایسے جگہوں پر بھی کثرت سے جو ہے تلبیہ پڑھنا۔ وفی طلاق القوافل، قوافل قافلے کی جمع، جب دو قافلہ حج کا ملتے ہیں آپس میں تو اس وقت بھی جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپس میں ملاقات کریں، یہ بھی جو ہے مستحب عمل ہے۔ وہ بھی لاسحار، اور سحر کے وقت جب آپ احرام میں ہیں تو سحر کے وقت جو ہے تہجد کے وقت، ہاں جی، صبح کے اوقات میں بھی کثرت سے تلبیہ پڑھنا مستحب۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔